کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، اللہ کے راستے میں میرے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا عبدالمجید بن سلمہ، اور کہتے ہیں کہ یہ مرشانہ زیتون کوئی جگہ تھی، فرماتے ہیں کہ وہاں کے بڑے خطیب تھے، اور بلاد اندلسیہ میں اشبیلیہ میں ایک خدمت سر انجام دیتے تھے۔ وکانہ من اہل الجد والاجتہاد فی العبادہ، فرماتے ہیں کہ بہت محنت، اللہ کا ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے بڑے صالحین میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سن 586 ہجری میں انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک رات تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اپنے گھر میں عبادت کر رہا تھا۔ فقمت الی حزبی من اللیل، تو جو رات کو وہ اوراد و وظائف کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں دروازے بند کر کے، شیخ کہتے ہیں مجھے اس میرے بھائی نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور وہ حزب، جو ظاہر حزب سے مراد کیا ہے، جو ذکر اذکار اور جو بھی وظائف ان کے چل رہے تھے۔ فبینما انا واقف فی مصلایا وباب الدار وباب البیت علی مغلق، فرماتے میں اپنے مصلے پر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، دروازے بند تھے۔ وَإِذَا بِشَخْصٍ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ وَسَلَّمَ، تو اچانک جو ہے ایک شخص میرے پاس، میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس شخص کے دل کو ذکر سے طمانینت نصیب ہو جائے تو یہ جو رجال الغیب ہیں یا اللہ کا کوئی فرشتہ ہے تو یہ انہی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دل میں اتنی ابھی قوت پیدا نہیں ہوئی تو ان کے سامنے عموماً یہ کیفیات ظاہر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وما ادری کیف دخل، اور ظاہر ہے کہ دروازہ تو بند تھا، اب ان کو کیا پتا کہ یہ اچانک کوئی شخص اس طرح سامنے آ جائے گا۔ کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم تھا وہ کیسے داخل ہوا، تو تھوڑا سا خوف دل میں پیدا ہوا۔ اوجزت فی صلاتی، تو نماز کو انہوں نے تھوڑا سا کیا کیا، مختصر کر لیا۔ تو اس شخص نے سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ یا عبد المجید، من تأنس باللہ لم یجزع، جو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں ان کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا، یعنی اس کو نام بھی معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نفض الثوب الذي كان تحتی اصلی علیہ، کہتے ہیں پھر وہ جو میری جائے نماز، میرا مصلی تھا، اس شخص نے وہ میرے نیچے سے نکالا۔ وبسط تحت حصیرا صغیرا كان عنده، تو ان کے پاس ایک چٹائی تھی، وہ انہوں نے میرے نیچے وہ چٹائی بچھا دی۔ وقال علی صلی علی هذا، اور مجھ سے کہا کہ یہ جو تم نے اپنا مصلی بچھایا ہوا ہے یہ نکالو اور اس چٹائی پر نماز پڑھا کرو۔ ثم اخذنی وخرج بی من الدار ثم من البلد، پھر اس شخص نے مجھے ساتھ لیا، میرے گھر سے مجھے باہر نکالا اور دور دراز شہر سے بھی مجھے باہر لے گئے، یعنی اتنا میرے ساتھ چلتے رہے، ہم شہر سے باہر نکل گئے اور مجھے کسی ایسی جگہ لے گیا کہ جس علاقے کو میں نہیں جانتا تھا۔ وما كنت ادری این انا من ارض اللہ، اور مجھے معلوم ہی نہیں چلا میں اللہ کی سرزمین میں کہاں آ گیا ہوں۔ فذکرنا اللہ تعالی فی تلک الاماکن، کہتے ہیں وہ شخص رات کی تنہائی میں مجھے اپنے ساتھ میرے گھر اور میرے شہر سے کہیں دور دراز کسی خطے میں لے گیا، اور ہم وہاں ان مختلف جگہوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ثم ردنی الی بیتی حیث کنت، اور پھر مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب شیخ اکبر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس بھائی نے جب مجھے واقعہ سنایا تو فقلت له، تو میں نے اس سے کہا یا اخی بماذا یکون الابدال ابدالا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ابدال کیسے بنتے ہیں؟ ابدال کیا ہوتا ہے؟ یہ اولیاء میں ایک مقام ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ ان کو ابدال کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب ایک کا وصال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے بدلے میں انہیں بدل دیتا ہے، تو اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں۔ فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بالاربعہ، کہ جو ابدال ہوتے ہیں وہ 4 وجوہات سے ابدال بنتے ہیں، یعنی یہ جو مقام بدلیت ہے کہ اگر ایک جو
ولی ہے وصال پا جائے تو اس کے بجائے ایک دوسرا ولی آ جاتا ہے، اس کے بدلے میں ایک اور ولی پیدا ہو جاتا ہے، کسی اور کو مقام سونپ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا بالاربعۃ التی ذکرها ابو طالب فی القوت ثم سماها لی، کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے 4 چیزیں بتائیں، الجوع والسحر والصمت والعزلۃ قلبا، فرماتے ہیں بھوک، شب بیداری، خاموشی اور دل کی تنہائی، خلوت در انجمن کہتے ہیں اس کو۔ مشائخ نقشبند نے اس کو دوسرے لفظوں میں خلوت در انجمن کہا کہ انسان اگر انجمن میں بھی ہو تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو۔ ثم قال لی عبد المجید، تو فرماتے ہیں شیخ اکبر کہتے ہیں کہ پھر عبد المجید نے مجھ سے کہا ھذا هو الحصیر فصلیت علیہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ چٹائی جس پر میں نے نماز کو ادا کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وہ 4 چیزیں ایسی ہیں، بھوک، شب بیداری، خاموشی اور دل کی تنہائی، جو انسان کو ابدال کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اور جب تک انسان کسی استاد کو نہ پائے تو استاد کی طلب کو تو آپ نے واجب قرار دے دیا، تو فرماتے ہیں اس وقت تک ان 4 چیزوں کو تھامے رکھیں۔